قرآن و حدیث کی روشنی میں استنجا کرنے کی 5 اقسام علماء کرام نے اپنی کتب میں لکھی ہیں۔ بعض صورتوں میں استنجا کرنا فرض ہوتا ہے، بعض میں واجب ہوتا ہے، بعض میں سنت ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں استنجا کرنا بدعت ہوتا ہے۔ استنجا کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ انسان جب قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو جو نجاست ہے یا اس کے اثرات ہیں ان کو دھو کر صاف کرنا اپنے جسم کو، اس کو استنجا کہتے ہیں۔ بعض صورتوں میں فرض، بعض میں واجب، سنت، مستحب، بدعت ہے۔ فرض کب ہے؟ جب نجاست اس کے نکلنے کی جگہ سے تجاوز کر جائے اور جسم کی طرف آ جائے، تو اس صورت میں استنجا کرنا یعنی اس نجاست کو دھونا، پاک صاف ہونا، یہ فرض ہے۔ دوسرا، استنجا کرنا واجب ہے۔ کب ہے؟ جب حالت جنابت ہو یا حیض کا غسل عورت کر رہی ہو، اس وقت اسے چاہیے کہ اپنی نجاست کے نکلنے کے مقام کو دھو لے، کیونکہ ابھی غسل فرض ہوا ہے مثال کے طور پر، اور اب یہ بندہ ڈائریکٹلی غسل کرنا شروع کر دیتا ہے، استنجا نہیں کرتا، تو ہوگا کیا؟ نجاست کا جو مقام ہے جہاں سے نجاست نکلتی ہے وہ پانی سے ٹچ ہوگی اور پورے جسم پر پانی جائے گا، تو نجاست پہلے صرف ایک مقام پر تھی لیکن غسل کرنے کی وجہ سے پانی پھیلا اور پورے جسم پر نجاست پھیل گئی، اور پھر الٹیمیٹلی ہم نے دھو کے اس کو پاک کر لیا، لیکن جان بوجھ کے اپنے جسم کو ناپاک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر غسل جنابت کر رہے ہیں یا حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت غسل کر رہی ہے تو اسے چاہیے کہ نجاست کے نکلنے کے مقامات کو پہلے دھو لے اور پھر غسل کا پانی اپنے اوپر ڈالے، تاکہ غسل کا پانی جب اس نجاست کے مقام سے گزرے تو وہ پہلے ہی پاک ہو چکا ہو، نجاست کے پھیلنے کا کوئی امکان موجود نہ ہو۔ یہ استنجا واجب ہوتا ہے۔ تیسرا استنجا ہے سنت، جسے ہم کہتے ہیں کہ جب نجاست اپنے نکلنے کے مقام سے تجاوز نہ کرے بلکہ اسی جگہ پر ہو، تب بھی استنجا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ بالکل شاندار صفائی کا خیال رکھتے ہوئے، اگر بالکل سوکھی غذا اس نے کھائی ہے، ویسے آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہم مرغ و مسلم کھاتے ہیں تو یہ والی سچویشن تو ہوتی نہیں ہے، اکثر یہ والی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی روزے رکھا ہوا ہے، بڑی سوکھی غذا کھائی ہے، بہت زیادہ اس کی ڈائٹ اتنی خطرناک نہیں ہے، تو بعض اوقات استنجا کرنے جاتے ہیں تو بالکل کوئی آثار ہی نہیں ہوتے، یعنی نکلنے کے مقام سے آگے نجاست تجاوز بھی نہیں کرتی ہے، تو ایسی صورت میں استنجا فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو بھی دھو کر مکمل طور پر نظافت اور پاکیزگی حاصل کر لی جائے۔ اور چوتھی صورت اس میں ہے کہ استنجا کرنا مستحب ہے جب بڑا استنجا نہ ہو بلکہ انسان صرف پیشاب کر کے باہر نکلے، تو اس صورت میں استنجا کرنا یعنی پیشاب کے نکلنے کے مقام کو پانی سے دھونا یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ بہتر ہے کہ اس کو دھو لیا جائے۔ اگر نہ بھی دھویا جائے تو پیشاب جب نکل جاتا ہے مکمل تو کوئی اس کے چھینٹے جسم پہ ہوتے نہیں ہیں، اگر جسم پر چھینٹے بہت زیادہ پڑ گئے تو اس کو تو دھونا لازم ہے کہ ناپاک ہے، اس کو پاک کریں، لیکن عموماً اگر پیشاب نکل گیا اور اس کا بالکل بھی کوئی قطرہ جسم پر نہیں لگا ہے تو ایسی صورت میں پیشاب نکلنے کے مقام کو دھونا یہ مستحب ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ یہ چوتھا ہو گیا۔ اور پانچواں، استنجا کرنا بدعت ہے۔ یہ کب ہے؟ جب ہوا خارج ہو اور اس ہوا خارج ہونے پر بندہ جا کر استنجا کرے، پانی خرچ کرے اور اس طرح سے پانی ضائع کرے، تو اس کو علماء نے بدعت لکھا ہے، کیونکہ ہوا جو خارج ہوتی ہے یہ پاک ہے، یہ وضو توڑ دے گی، لیکن ہوا جسم کو ٹچ کرنے کی وجہ سے جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ کپڑوں کو ہوا ٹچ کر جائے تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ تو جب یہ پاک چیز ہے، یہ جسم سے خارج ہوئی، کوئی اس میں لکوڈ خارج نہیں ہوا، کوئی اس میں بڑا استنجا خارج نہیں ہوا ہے، صرف ہوا کا خروج ہوا ہے، تو اس میں وسوسوں کا شکار ہو کے پانی ضائع کرنا یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہوا کے خروج پر استنجا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو فرض کب ہے؟ جب نجاست اپنے نکلنے کے مقام سے آگے ٹریول کر جائے تو اب پانی سے دھونا اور استنجا کرنا فرض ہے۔ جنابت کے غسل سے پہلے نجاست والی جگہ کو دھونا تاکہ پانی لگ کے نجاست آگے پھیلے نہ، یہ واجب ہے۔ اور مخرج سے نکلنے کے مقام سے نجاست آگے ٹریول نہیں کرتی، بالکل سوکھی غذا اس بندے نے کھائی ہے، بہت زیادہ مرغ و مسلم نہیں کھائے، تو ایسی صورت میں استنجا کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اور صرف پیشاب کیا ہے تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور ہوا خارج ہوئی ہے تو استنجا کرنا بدعت میں شمار کیا گیا ہے۔